اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دیکھتی آنکھوں سنتی کانوں، آپ کو فہیم صدیقی کا سلام پہنچے۔ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اور اس چیز کی دعا بھی کرتے جائیں۔ کافی لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، کافی بیمار ہاسپٹلس کے اندر موجود ہیں، ان میں سے کچھ بچے بھی ہیں، کچھ بڑے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور شب برأت کے بعد سے لے کے اب تک اور اس سے کچھ عرصے پہلے تک بہت سے محلے والے اور دوست احباب رمضان کی آمد سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ کافی کی نماز جنازہ پڑھی، ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کی آمد ہے، آپ تمام حضرات سے تھوڑا سا اس مبارک مہینے کے بارے میں کچھ گفتگو ہو جائے۔ ایک بات تو ہم بچپن سے ہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہمیں واضح طور پر ملتی ہے، اور اس حدیث سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ شیطان کے جو بڑے وسوسے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، بڑے وسوسوں کی بات کر رہا ہوں میں، اس سے اللہ رب العزت انسانیت کی، خاص طور پہ مسلمانوں کی حفاظت فرماتے ہیں، جس کا نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کا دل اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ہماری مساجد بھری ہوئی ہوتی ہیں، جن راتوں میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے انہی راتوں میں ہم بآسانی اٹھ جایا کرتے ہیں اور کافی ٹائم عبادت میں اللہ کی لگاتے ہیں۔ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، خاص طور پہ ابلیس کو۔ لیکن ایک بات اپنے مطابق اور اپنی نظر میں رکھیے، وہ یہ کہ ایک شیطان جو ہمارے اندر 24 گھنٹے موجود رہتا ہے، جو ہر انسان کی پیدائش کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے، اور ابلیس اپنی طرف سے اس شیطان کو ہر انسان کی پیدائش کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب پیدا ہونے کے بعد بچہ پہلی دفعہ روتا ہے تو یہی شیطان اس کو چٹکیاں لیتا ہے، جس کی درد کی وجہ سے وہ روتا ہے۔ عموماً سائنس تو یہ کہتی ہے کہ وہ سانس لیتا ہے، اس کے پھیپھڑے کھلتے ہیں، یہ ایک سائنسی مد نظر ہے، میں آپ کو روحانی اور اسلامی مد نظر سے بتا رہا ہوں۔ تو شیطان جو ہے وہ اپنا ایک کارندہ اس کے ساتھ لگا دیتا ہے، جسے ہم نفس امارہ کہتے ہیں، جو مرتے دم تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اس کو رمضان المبارک میں قید نہیں کیا جاتا، یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ابلیس کو قید کرنے کی وجہ سے ہمارے ایمان کی کیفیت اس قدر اسٹرانگ ہو جاتی ہے، یا اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یہ اپنی شرارتوں میں پست ہو جاتا ہے۔ اس رمضان المبارک میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، کیونکہ وہ تمام لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، جو اب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں ان رمضانوں میں، وہ نہیں جانتے تھے کہ اگلے سال ان کو یہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، اور ہم بھی نہیں جانتے تھے کہ ہمیں اگلے سال وہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ رمضان کی گھڑی آن پہنچی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں زندہ و جاویدہ رکھا ہوا ہے، اور اس سے دعا ہے یا اللہ تعالیٰ
ہمارے رجب میں اور رمضان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، اور رمضان کا مہینہ ہمیں بار بار نصیب فرما، اس میں خوب ایسی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما جو اللہ رب العزت کی رضا کا باعث بنے۔ ایک بات اپنے نظر میں رکھیے کہ یہ رمضان اور پچھلے تمام رمضانوں کی بنسبت مہنگا ترین رمضان ہوگا، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے وہ تمام لوگ جو روزے رکھتے ہیں، غربا میں سے ہیں، فقراء میں سے ہیں، آپ کے دوستوں میں سے ہیں، رشتہ داروں میں سے ہیں، لیکن اس طرح کی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ روزہ افطاری صحیح طریقے سے کر سکیں یا سحری میں اپنے بچوں کے لیے کوئی صحیح انتظام کر سکیں، تو برائے مہربانی ان پر نظر رکھیے اور ان کی مدد فرمائیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے، اللہ اس کا بھی اجر آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور کسی کو روزہ کھلوائیں، فرمایا کہ چاہے وہ ایک کھجور سے ہی کیوں نہ کھلوایا جائے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، جس کا مشاہدہ ہم کرتے رہتے ہیں آئے دن۔ کبھی ہم راستوں میں ہوتے ہیں افطاری کے وقت یا سفر میں ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ راستوں میں مسلمانوں کو روزہ کھلوا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے ذہن میں اس چیز کا یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ رب اس کا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، اور بے شک یہ حقیقت ہے۔ دوسری بات آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوشش کیا کیجئے کہ جس طرح سے مرد حضرات عبادات کرتے ہیں اللہ رب العزت کی، ان کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے، تو ہماری گھر کی جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی تھوڑا ٹائم نکالا جائے، یا ان کی بھی کام میں تھوڑی سی کمی ہو جائے تو بہتر ہے، تاکہ یہ بھی زیادہ سے زیادہ عبادات میں حصہ لے سکیں۔ افطاری تھوڑی کم بنا لیں، سحری تھوڑی کم مناسب بنا لیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے دسترخوان پہ ہر چیز موجود ہو، ٹھیک ہے؟ تو جتنا بھی کفایت شاری سے کام لے سکتے ہیں اتنا کفایت شاری سے کام لیں اور اس چیز کا خیال رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبادات کے اندر 2 سے 3 ٹائم کا بڑا خیال رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک تو یہ فجر کی نماز کے بعد، دوسرا ٹائم عصر سے لے کے مغرب تک کا ٹائم، اور تیسرا ٹائم عشاء کے بعد آپ سو جائیں اور سحری سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے آپ اٹھ جائیں۔ اٹھنے کے بعد وضو کر کے تہجد کی نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ سحری کریں، اس کے بعد آپ فجر کی نماز کی تیاری کریں۔ فجر کی نماز کے بعد اشراق تک قرآن پاک کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد بے شک آرام کرنا چاہیں آرام کریں، یا اپنے کام پہ جانا چاہیں جہاں پہ بھی ہے آپ کام پہ جائیں۔ تو اس کے بڑے مثبت اثرات آپ اپنی زندگی پہ دیکھیں گے۔ اور ایک تہجد کی عادت اگر انسان کو پڑ جائے تو کوشش کریں کہ یہ عادت جو ہے سارے سال آپ کو پڑی رہے۔ رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر بہت چینجنگ محسوس کرتے ہیں رمضان میں، تو یہ ایک سمجھ لیں ایک تربیت کا مہینہ بھی کہلاتا ہے کہ انسان سارے سال کھاتا ہے، اس کے معدے کو تھکاوٹ محسوس ہو جاتی ہے کام کرتے کرتے، تو یہ ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا آرام دیا جائے، 12 سے 14 گھنٹے کی فاسٹنگ، تاکہ اس کو آرام ملے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی افطاری کے بعد جو ہے آپ اس پہ اتنا بوجھ ڈال دیں کہ شاید آپ نے 24 گھنٹے میں بھی عام دنوں میں نہیں ڈالا ہوگا اس کے اوپر، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سے عبادات میں بھی تھوڑی سی سستی ہوتی ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے، تو معتدل کا راستہ اپنائیے اور عبادات پہ اپنا دھیان رکھیے، زیادہ زور دیجیے۔ اور جو خواتین اور جو حضرات آخری عشرے کا اعتکاف کر سکتے ہیں تو کوشش کیجیے کہ اس کا اعتکاف کریں۔ اور جو روٹین اللہ رب العزت ہمارا اس رمضانوں میں بنا دیتے ہیں، تو بس یہ دعا کیا کیجیے اور کوشش کیجیے کہ پورے سال جو ہے ہم اس پہ عمل درآمد بھی کر سکیں، پورے سال نمازوں کی پابندی کر سکیں، پورے سال کم از کم مہینوں کے 3 روزے 13، 14 اور 15
یہ 3 روزے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ ہم اس کی اپنی زندگی میں عادت بنائیں، اس کے بہت سے فوائد ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی سنت ہو حضور پاک کی، اس کے ہر سنت کے اپنی جگہ بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ اس رمضانوں میں ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ کی رضا کا باعث بنے۔ تھوڑی سی مل کے بس یہ دعا کر لیتے ہیں آخر میں کہ اللہ رب العزت ہماری عبادات کو قبول فرمائے، جتنے پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جتنے بھی مضر اثرات اور بیماریاں، ان تمام بیماریوں سے، مضر اثرات سے اللہ تعالیٰ ہر خاندان کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائیے تاکہ وہ بھی رمضانوں میں اچھی طریقے سے عبادت کر سکیں، روزے رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر مددگار ہو۔ فی امان اللہ۔